إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول كذلك: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی جو رمضان کے موقع پر عام طور پر پڑھی جاتی ہے. پھر اس کے بعد میں نے حدیث بھی سنائی جو بخاری اور مسلم کی ہے. آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: مسلمانوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو. حدیث جو میں نے پڑھ کر سنائی اس کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں: جو آدمی کے رمضان کے روزے رکھا اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جو آدمی کے رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، جیسے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ پر یقین، اور پھر اسی طرح ثواب کی نیت سے، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تیسری بات بھی آپ نے فرمائی: جو آدمی کے شب قدر کو کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ کا حکم سمجھ کے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس کے بھی سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہم کو زندگی میں ایک اور رمضان پانے کا موقع عنایت فرمایا. ہم کو سمجھنا چاہیے یہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہے، آخری رمضان ہے. آئندہ رمضان تک کتنے لوگ رہیں گے، کون نہیں رہیں گے، ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اس لیے اس رمضان کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کا انتظام کرنا چاہیے، ثواب حاصل کرنے کا خیال کرنا چاہیے. ہر منٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہونا ہے. رمضان کی بہت ساری عبادتیں ہیں. سال کے 12 مہینے بھی ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور اسی طرح سال آتا ہے تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. لیکن رمضان کی خاص عبادت ہے روزہ رکھنا. اگرچہ ہم دوسرے دنوں میں بھی روزہ رکھتے، ہر مہینے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے، اور اسی طرح 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کا بھی روزہ رکھتے. وہ نفل روزہ ہے. عاشورے کا روزہ رکھتے، وہ بھی نفل روزہ ہے. اسی طرح روزہ رکھتے ہیں ذی الحجہ میں، وہ بھی نفل روزہ ہے. فرض روزہ یہی ہے جو رمضان میں رکھتے ہیں. یہ رمضان کی خاص عبادت ہے روزہ. اس لیے اس میں بہت ساری چیزیں ضروری ہیں. مثلاً یہ ہے کہ آدمی سحری کھاتا ہے، وقت پر افطار کرتا ہے، نیت رات سے کر لیتا ہے. یہ ساری چیزیں فرض روزے کے ساتھ ہیں. تو روزے کا تعلق رمضان کے ساتھ بہت گہرا ہے.
بلکہ کہنا چاہیے رمضان کا مہینہ ہی روزے کا مہینہ ہے۔ ہر وہ آدمی جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، سکت دی ہے، وہ رمضان کا روزہ رکھے گا۔ اگر مجبوری نہیں ہے، اگر مجبوری ہے، ہمیشہ کی مجبوری ہے، جیسے بہت بوڑھا ہو گیا، وہ اس کے بدلے کھانا کھلائے گا ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو۔ اور وقتی مجبوری ہے، سفر پر ہے، روزہ چھوڑ کے بعد میں ان کی قضا کرے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی بیمار ہے، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں ان کی قضا کرے گا۔ اسی طرح حیض والی عورت ہے، وہ بھی رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتی، چھوڑ کے بعد میں ان کی قضا کرے گی۔ اسی طرح نفاس والی عورت ہے جس کو بچہ پیدا ہوا، وہ بھی رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتی، ہاں پاک ہونے کے بعد روزہ رکھے گی، جتنے روزے چھوڑی ہے بعد میں ان کی قضا کر لے گی۔ کتنی سہولت اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رمضان کے مہینے میں دی ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ایک اور نیکی جو رمضان میں کرنے کی ہے، ایک عبادت، وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام رمضان میں آتے اور جتنا قرآن آپ پر نازل ہوا اس کا دورہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے، حضرت جبریل علیہ السلام سنتے۔ اسی طرح آخر تک رہا۔ آخری رمضان میں اس کے بعد آپ کی وفات ہونے والی تھی، 2 مرتبے دورہ کیے، قرآن پورا بھی ہو گیا تھا، 2 مرتبے دورہ کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی طرح ہم بھی جو ہے رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، قرآن پورا کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ رمضان میں قرآن ختم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا کوئی مستحب ہے، اولیٰ ہے، بہتر ہے، ویسا نہیں ہے۔ جو بھی آدمی جتنا بھی پڑھ سکے پڑھے گا، سمجھ کے پڑھے تو بہت اچھا ہے، اور جو آدمی کے سمجھ نہیں سکتا، سن کے ان کا دل لگتے رہے گا رمضان میں، تو قرآن کا بڑا پاک مہینہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام بھی رمضان کے مہینے میں بہت قرآن پڑھتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ ایک رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے تھے، 30 قرآن ختم کرتے تھے، 24 گھنٹے میں ایک قرآن، 12 گھنٹے میں ایک، 12 گھنٹے میں ایک۔ کوئی دوسرا کام نہیں نا، کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھے ہیں، کھانا پینا تو ہے نہیں، سویرے کھا لیے، اب افطار کرنا ہے، صرف قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے۔ اور وہ نماز میں پڑھتے تھے، بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ کتنے صحابہ کرام رمضان میں بہت قرآن پڑھتے تھے۔ تو قرآن کی یہ خاص، رمضان کی خاص عبادت ہے قرآن کی تلاوت۔ پڑھنا چاہیے قرآن، جتنا ہو سکے پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھنا چاہیے، دوسرا کچھ نہیں۔ سنتے ہیں تو ٹھیک، وہ بھی سن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود سے کہا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تمہارا قرآن سنوں۔ عبداللہ بن مسعود پڑھنے لگے قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ کے رسول کو اللہ کے ڈر سے رونا آ گیا، بہت روئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، اللہ کے رسول، قرآن آپ پر نازل ہوا، اللہ نے میرا نام لیا کیا؟ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سنو، کہا ہاں۔ تو عبداللہ بن مسعود خوشی سے رونے لگے۔ تو رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ کچھ لوگ غلط مسئلہ بھی بتاتے ہیں، جن کو پڑھنا نہیں آتا ہر سطر پر انگلی پھیرتا رہے، بالکل غلط ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے۔ یہ رمضان کا کام نہیں ہے انگلی پھیرنے کا، پڑھنے کا کام۔ خاص کر جو رمضان میں عبادت ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، بہت بڑا ثواب ہے۔
اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ عشر حسنات، جو آدمی کے قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکی ملے گی، ہمیشہ ملے گی۔ لیکن رمضان میں ہر نیکی کا بدلہ بہت بڑھا دیا جاتا ہے نا، ایک نیکی کا بدلہ 700 تک بھی دیا جاتا ہے۔ تو رمضان میں قرآن پڑھے تو ثواب زیادہ ہے، دوسرے مہینے میں بھی ثواب ہے۔ ایک حرف کے بدلے 10 ثواب جی، الف پڑھے 10 نیکی 10 ثواب، لام پڑھے 10 ثواب، میم پڑھے 10 ثواب، 30 ثواب، الف لام میم اتنا پڑھے، سبحان اللہ۔ الحمد پڑھے 5 حرف ہیں، 50 ثواب ملے جی۔ اب للہ میں 2 ہیں، ربی کے اندر 2 ہیں، عالمین کے اندر 5 ہیں، الحمد للہ رب العالمین اتنا پڑھے تو کتنی نیکیاں ملی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ رمضان کی خاص عبادتوں میں سے تلاوت کلام پاک بھی ہے۔ اسی طرح ہر رمضان کے 11 مہینے میں کبھی لوگوں سے تکرار ہو جاتی، ذرا کچھ بھی ہوتا وہ مارا تو ہم بھی مارنے تیار ہو جاتے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی آدمی نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھا ہے، الحمدللہ سبھی لوگ روزہ رکھتے ہیں، مرد بھی رکھتے ہیں عورتیں بھی رکھتی ہیں، ان کو چاہیے کہ چیخے چلائے نہیں۔ اگر کوئی آدمی تم کو گالی دیتا ہے یا تم سے لڑنا جھگڑنا چاہتے ہیں، تم بدلہ نہیں دے سکتے۔ دوسرے دنوں میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، جو آدمی کے اتنا کسی کو سزا دیا جو کہ اس کو سزا دی گئی تھی وہ جائز ہے، لیکن صبر کریں تو وہ بھی بہتر ہے۔ اب یہاں تو صبر ہی کرنا ہے۔ کوئی آدمی دوسرے دنوں میں ہم کو بولا بیوقوف ہے تو، ہم بیوقوف ہے تو بول سکتے ہیں، لیکن رمضان میں وہ بھی نہیں بولنا۔ اگر کسی نے کہا تو بیوقوف ہے، بھائی میں روزے دار ہوں، بھائی انی امرؤ صائم، انی امرؤ صائم، میں تو روزہ ہوں بھائی، تمہاری گالی کا جواب بھی نہیں سکتا، تم مارتے کیا اس کا بھی میں جواب نہیں دے سکتا، میں تم کو مار نہیں سکتا۔ دوسرے مہینوں میں اجازت ہے، ہاں جی تم مارو کوئی بات نہیں جتنا اس نے مارا۔ رمضان کی خاص عبادتوں میں صبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، برداشت کرنا ہے، ہر چیز برداشت کرنا ہے، بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، اور اسی طرح کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے تو اس کو برداشت کرتے ہیں، نیند بھی آتی ہے تو اس کو بھی خیال کرتے ہیں۔ رمضان کی خاص عبادتوں میں سے قرآن کی تلاوت یا تراویح سمجھیے، اور دوسرا ہے روزہ جی۔ یہ دونوں قرآن بھی اور روزہ بھی اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ روزہ کہے گا اے اللہ یہ تیرا بندہ میرے واسطے تیرے واسطے دن بھر بھوکا رہا، پیاسا رہا، اللہ اس کی مغفرت فرما، میں اس کو کھانے پینے نہیں دیا۔ قرآن کہے گا اللہ میں اس کو رات بھر سونے نہیں دیا، قرآن پڑھتا رہا، تراویح پڑھتے رہا، اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ فیشفعان، دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ کتنی باتیں ہیں رمضان کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی کے روزہ رکھ کر گالی گلوچ چھوڑتا نہیں، غلط کام چھوڑتا نہیں، کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب اگر دوسرے دنوں میں کچھ بھی غلط کام کیے اتنا ہی ہے، یہاں روزہ بھی چلا گیا اور گناہ بھی ہو گیا۔ یہ بھی رمضان کی خاص خصوصیت ہے، رمضان کی خاص عبادت ہے، برداشت کرنا کچھ بھی ہو جائے تاکہ ہمارے روزے کی حفاظت ہو سکے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا من صام رمضان، جو آدمی کے
رمضان کے پورے روزے رکھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، پہلے زینے پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین، دوسرے زینے پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین، تیسرے زینے پر چڑھے تو کہا آمین، 3 مرتبہ آمین بولے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب ممبر پر چڑھنے گیا جبریل علیہ السلام آئے، آ کر بولے جو آدمی کے رمضان پایا، جس آدمی کو رمضان میں روزہ رکھنے کا موقع ملا، اس کے باوجود وہ جنت میں نہیں گیا، تباہ و برباد ہو جاؤ۔ اتنا بڑا موقع ملا، اتنی بڑی اس کو نیکی کرنے کا موقع ملا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے نا۔ پہلی رات پہلا دن جب رمضان کا شروع ہوتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھل جاتے، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، جہنم کے پورے دروازے بند ہو جاتے، کوئی دروازہ بند ہو جاتے، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا اور جہنم کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ اس میں بھی اس کو نیکی کر کے جنت جانے کا موقع نہیں ملا، کتنا بد نصیب ہے یہ آدمی۔ رمضان کا روزہ رکھ کے جانا چاہیے تھا اس کو جنت کو، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، اب گناہ جب معاف ہو جاتے ہیں تو جنت کو جانا چاہیے، نہیں گیا، کتنا بد نصیب ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر نبی جبریل علیہ السلام نے کہا جو آدمی کے ماں باپ کو پایا، یا ایک کو پایا، ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے، فلم یبرہما، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، اس کی وجہ سے جنت کو نہیں گیا، جہنم کو گیا، ایسا آدمی بھی بڑا محروم القسمت ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کہا جبریل علیہ السلام بولو آمین، اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ تیسرے زینے پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی کے جس آدمی کے سامنے آپ کا نام لیا گیا، آپ پر درود نہیں بھیجا، درود نہیں پڑا، ایسے آدمی کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کرے۔ بولو آمین، کہا آمین۔ دیکھیں کتنی نیکیوں کا موقع ہے رمضان، بہت ساری نیکیوں کا، جنت کے دروازے کھلے ہیں جی، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو کچھ ہم نے نیکی کی، بہت نیکی کرنے کا موقع ہے جو اور دنوں میں موقع نہیں ملتا، نفل روزے میں وہ موقع نہیں ملتا، نفل روزے بھی رکھتے نا، اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب کے فرض روزے کا ہے۔ ایمان و احتساباً، کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ ہمارے گھر کے سب لوگ روزہ رکھتے، اس لیے میں بھی روزہ رکھتا ہوں، ہمارے والد روزہ رکھتے تھے، ہمارے نانا روزہ رکھتے تھے، اس لیے میں بھی روزہ رکھتا، نہیں جی، ایماناً، اللہ کا حکم سمجھ کے روزہ رکھو۔ گھر میں سب لوگ روزہ رکھتے، میں کیا کروں؟ اسکول میں سب لوگ روزہ رکھتے، میں روزہ نہیں رکھا تو لوگ کیا بولیں گے؟ نہیں جی، تم کو روزہ رکھنا چاہیے، اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، یہ نیت اگر آپ کی نہیں ہے تو پھر آپ کو ثواب پورا نہیں ملے گا، پورا ثواب نہیں ملا۔ احتساباً، کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ سے روزہ رکھیے، آپ کھانا پینا نہیں، صبح سے شام تک 10 دن ایسا کیجئے، 10 دن روزہ رکھا، ڈاکٹر بول کر رکھا، یا ایک صاحب کوئی اور بیماری ہے اس کی وجہ سے روزہ رکھا، نہیں، ثواب ملے گا، اس کا خیال کرو، تم اللہ کا حکم بھی مانو اور اس کو ثواب بھی سمجھو گے تو روزہ ملے گا۔ کتنا مہربان اللہ تعالیٰ، سارے دنوں میں رمضان کو چھوٹ ہے، شیطان کو چھوٹ ہے، سارے مہینوں میں شیطان کو چھوٹ ہے، کتنا گمراہ کرتا، کتنے ہم لوگوں کو برائی کراتا، ہماری آنکھوں سے، کانوں سے، ناک سے، ہر چیز سے۔ کسی اجنبی عورت کی خوشبو سونگھے، ناک کا گناہ ہوا جی، دیکھے تو آنکھ کا گناہ ہوا، کسی کی آواز سنے عورت کی تو وہ گناہ ہوا جو کہ
नान महरम औरत है, कोई नऊज़ बिल्ला गाना सुना, सब गुनाह कितना कराता जी। लेकिन अल्लाह की कितनी मेहरबानी है, सुफ़िदत शयातीन, आपको गुमराह करना चाहता है शैतान, कर नहीं सकता, इसलिए कि आप रोज़े से हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, देखो अस्सौम जुन्ना, रोज़ा जो है ढाल है। ढाल किसको कहते हैं? जिसको फोर्ट्रेस कहते हैं ना, वो दुश्मन आकर तलवार से मारना चाहता है, आप सामने रख लेते ढाल, पूरा बच जाता, आपका चेहरा वरा कुछ भी नहीं कर सकता। तलवार की मार वो ढाल पर पड़ती, वैसे ही रोज़ा जो है तुमको बचाता है। फरमाया अल्लाह के रसूल ने, जुन्ना अस्याम जुन्ना, रोज़ा जो है ढाल है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बताते हैं। नफिल रोज़ा भी होना चाहिए वैसे ही, लेकिन रमज़ान के रोज़े में इसका बड़ा ख्याल किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा, बदला भी नहीं ले सकते, गाली का जवाब भी नहीं दे सकते, और बहुत सारी बातों से बचना पड़ता है। तो शैतानों को अल्लाह ने जकड़ दिया, अब कुछ भी ताकत नहीं हो, कुछ भी ताकत नहीं शैतान को, इंसान को गुमराह करने के लिए, मुसलमान को गुमराह करने के लिए। हर वक्त अल्लाह की रहमत बरसती है। फुत्तिहत अब्वाबुस्समा, पहली रात जब रमज़ान की होती है, आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते, रहमतें नाजिल होती हैं। दूसरी हदीस में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। कितनी मेहरबानी है जी अल्लाह की। और इतना ही नहीं, रमज़ान की ये ख़ास इबादत ये है, तौबा इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला रमज़ान की हर रात में बेहिसाब लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन्नारि फ़ी कुल्लि लैलतिन, हर रात अल्लाह ताला बेहिसाब लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। इबादत करता है, दुआ करता है, जहन्नम से पनाह मांगता है, जन्नत का मांगता है अल्लाह के पास। हर रात जी, 30 रात में तुझे मौका नहीं मिला कि तू अल्लाह से दुआ करके जो जो जहन्नम से आज़ाद होते हैं उनमें तू भी शामिल हो जाता, तुझे मौका नहीं मिला, तो बड़ा बदकिस्मत है, तो बड़ा महरूम है। हर रात अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद करता है। उसी तरह अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, देखो फरिश्ता आवाज़ देता है, ऐलान करता है, या बाग़ी अल खैर अक़बिल, नेकी करना चाहते आओ जी जल्दी नेकी करो, कितना सवाब मिलेगा, बेहिसाब सवाब मिलेगा। या बाग़ी अल शर्र अक़सिर, ए गुनहगार इंसान तौबा कर, अब छोड़ दे गुनाह, बाज आ जा। रोज़ाना अल्लाह की तरफ से आसमान से निदा आती है। ईमान बिल गैब है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तो हम मानते हैं, सुनते तो नहीं अपने काम से, दिल से सुनते। देखो रात हो गई, अब अल्लाह ताला का फरिश्ता निदा देने वाला है सुबह के वक्त, और अल्लाह ताला हर रात पूरे साल के दुनियावी आसमान पर आता है, लेकिन रमज़ान में भी उसी तरह होता है। ज़रूरतें हो जो है तुम्हारी पूछो, मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। कितनी बातें हैं रमज़ान की। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान, रमज़ान की इबादत किया, 20 दिन क्या जी तरावी पढ़ा, मजबूरी कुछ भी नहीं है, जैसे औरतों का हैज़ वगैरह हो गया, निफास हो गया, तो वो तो नहीं पढ़ सकते ना। रमज़ान के 29-30 रात पढ़े तो ये मिलेगा सवाब। 15 दिन पढ़े, 20 दिन पढ़े, जैसा कि आमतौर मस्जिदों में होता है, 10-12 दिन पढ़ के फिर गायब हो जाते हैं, उनको सवाब नहीं मिलेगा, उनके गुनाह माफ़ नहीं होंगे। रमज़ान बोले, अल्लाह के रसूल ये नहीं बोले रमज़ान के चंद दिन, रमज़ान के पहले 10 दिन, रमज़ान के 20 के, वो नहीं बोले अल्लाह का। मन क़ाम रमज़ान, पूरी रमज़ान वो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा तो उसके ये सब गुनाह माफ़ होंगे। तो रमज़ान की ख़ास इबादतें हैं, इनको हमको अंजाम देना चाहिए, मौके को गनीमत जानना चाहिए, बातचीत कम करना चाहिए,
خاص کر عورتوں کے لیے ہدایت یہ ہے کہ عورتیں پکانا چھوڑ دیں، جو ضروری ہے اتنا پکائیں۔ ہم لوگ جو ثواب کمانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، عورتیں پکانے کے لیے روزہ رکھتی ہیں یا یہ کھلانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور دنوں میں کم وقت چولہے کے پاس، رمضان کے مہینے میں عصر کی نماز ہوئی کہ نہیں، چولہے کے پاس پہنچ کے کڑھائی چڑھا دیے، کوئی بڑا تل رہی ہے، کوئی فلاں کر رہی ہے، کیا ضرورت ہے جی؟ رمضان کے مہینے کو غنیمت جانو، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانو گے تو تمہارا بھی رمضان پورا ہوگا۔ تھکن کی وجہ سے بھئی چولہے کے پاس تھی، دن بھر گرمی کے دن ہے، تراویح پڑھنے ہوتا نہیں، تراویح بھی نہیں پڑھو گی، 4 دن پڑھو گی، 6 دن چھوڑ دو گی، 6 دن پڑھو گی، 4 دن چھوڑ دو گی، تم کو موقع نہیں ملے گا۔ لہٰذا عورتوں اس کا خیال کرو۔ اگر رمضان کے مہینے میں حیض ہے تو 2 کام نہیں کرنا، روزہ نہیں رکھنا، نماز نہیں پڑھنا، لیکن سب کچھ کر سکتے نا۔ آپ کتنا ذکر کر سکتے، اللہ کو یاد کر سکتے، توبہ کر سکتے، دعائیں کر سکتے، یہاں تک کہ بعض علماء کے پاس قرآن بھی پڑھ سکتے۔ قرآن بھی نماز اور روزہ یہ تو بالکل کسی کے پاس نہیں۔ البتہ قرآن پڑھنے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب قرآن بھی پڑھ سکتی، جو یاد ہے اس کو پڑھتے رہے گی یا کہ سنتے رہے گی، کتنی نیکی کرنے کا ان کو بھی عورتوں کو موقع ملا ہے۔ تو لہٰذا عورتوں کو اس مہینے کو غنیمت جان کے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح صدقہ خیرات بھی، ہر مہینہ صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ رمضان میں اللہ کے رسول سب سے زیادہ خیرات کرنے والے تھے۔ ہوا آتی ہے تو سب بہا کے لے جاتی ہے نا، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ویسے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے صدقات سے، ہے نا۔ تو اللہ کے رسول سب سے زیادہ صدقات کرتے تھے۔ تو زکوٰۃ نکالنے والے بھی نکالتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے رمضان کا مہینہ خاص نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے مسائل میں بتایا جائے گا۔ تو رمضان کی یہ چند خاص عبادتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کتنی عبادتیں ہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں۔ لیلۃ القدر کی بھی ایک عبادت ہے نا، وہ بھی رمضان کی خاص عبادت ہے، جو تیسرے عشرے میں 21 رات سے شروع ہوتی، 30 تک یا 29 تک، وہ بھی رمضان کی خاص عبادت ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں، کھانا پینا سونا کم کریں تاکہ ہم زیادہ عبادت کر سکیں۔ کوشش کریں کہ ہر نماز میں تکبیر اولیٰ، جب فرض نماز شروع ہوتی ہے مسجد میں رہیں۔ جمعہ کا دن آتا ہے، جہاں تک اسے جلد سے جلد آئیے، 11:30 بجے آئیے، 11 بجے آئیے، 11:45 بجے آئیے۔ خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں تو بہت بڑی غلطی ہے۔ رمضان سے کیا فائدہ ملا آپ کو؟ کوئی فائدہ نہیں ملا نا۔ تو ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے جتنے دن گزرے ہیں ہماری نمازوں کو روزوں کو قبول فرمائے، اور باقی دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، تلاوت کرنے کی، توبہ استغفار کرنے کی، اور جنت میں جانے کا موقع دینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل خاص فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔